نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ سورہ التحریم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرات، اس سے پہلے دو ویڈیو خاص طور پر اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے تھے۔ اب یہ اس کا تیسرا حصہ، اولاد کو دیندار بنانے کا طریقہ، اس کے اہم نکات آپ کو اس ویڈیو میں مختصر سے انداز میں سمجھائے جا رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت نہ کرنا گویا اپنی نسل سے اسلام کو مٹانا اور کمزور کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت نہ کرنا گویا اسلامی معاشرے کو برباد کرنا ہے۔ امت مسلمہ کی نیک نامی کا دار و مدار ایمان والوں کی اولاد پر ہے۔ شریعت کی حفاظت کا انتظام اولاد کی تربیت پر ہے، ورنہ تھیوری تو رہ جائے گی، پریکٹیکل عملی مثال باقی نہ رہے گی۔ نیک و صالح اولاد حاصل کرنے کے لیے نیک و صالح لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کیا جانا بہت ضروری ہے۔ دیندار عورت کی مثال زرخیز زمین کی طرح ہے اور دیندار مرد کی مثال سمجھدار کسان کی طرح ہے۔ زمین جتنی زیادہ زرخیز ہوگی، پودے صحیح پھل پھول سکتے اور پیداوار اتنی اچھی نکلتی ہے۔ مرد بحیثیت کسان کی طرح پودوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کر کے نشو نما کرتا ہے، زہریلی کھاد اور زہریلے کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بے دین ہو تو زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیوں میں سے اس کی مثال اس گاڑی کی طرح ہو جاتی ہے جو ایک پہیا پنچر اور ناکارہ ہوگا تو گاڑی چلتی نہیں۔ اولاد صحیح طریقے سے اسلامی انداز پر تربیت نہیں پا سکتی۔ ایک عورت کے دیندار بننے سے ایک خاندان سدھرتا ہے، اس کے برعکس ایک مرد کے دیندار بننے سے ایک فرد ہی سدھرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی محنت تھی، اس لیے کہاوت مشہور ہے، اے گریٹ مین ہیز اے گریٹ مدر۔ بچے کو جوان ہونے تک تربیت کی پوری ذمہ داری ماں پر آتی ہے، مگر اولاد کی تربیت کا یہ سبق اتنا زیادہ بھولا ہوا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کی نسلوں کی نسلیں محض ماں باپ کی بے دینی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی باغی اور دین سے ناواقف بنتی جا رہی ہیں۔ اس کی پوری ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ جو ماں باپ اولاد کی صرف روٹی کپڑا اور مکان یعنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے اور دنیا بنانے کی محنت کرتے اور روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، وہ اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے کی محنت کرتے ہیں۔ ان کی اولاد کے جسم زندہ اور روح مردہ بنی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی اس تاکید کو یاد رکھتے ہیں، وہ جسمانی اور روحانی دونوں کے تقاضے پوری کرنے کی فکر رکھتے اور محنت کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم گندگی کے سبزے سے بچو۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، گندگی کا سبزے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حسین و جمیل عورت جو گندے اور رذیل خاندان میں پیدا ہوئی ہو۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں شرابی، جواری، رشوت خور، سود خور، ناچنے گانے والوں اور زنا کے عادی گھرانوں کی حسین و خوبصورت لڑکیاں پسند کر کے ان سے نکاح کرنے سے نیک و صالح اولاد حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح بنجر اور پتھریلی زمین پر بیج اور پودا پھل پھول نہیں سکتا، اسی طرح دنیا دار بے دین عورت جو مومن کے لیے زمین کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی گود میں ایمانی حرارت والا صحیح فطرت کا پودا پھل پھول نہیں سکتا۔ موجودہ زمانے میں چونکہ عام طور پر شادی بیاہ میں یہی معیار رکھا گیا کہ عورت کو خوبصورت یا دولت مند اچھے گھرانے کی تلاش کر کے بے دین گھرانوں میں نکاح کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ نیک اور صالح اولاد حاصل کرنے میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔
دعا کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی طرح محنت بھی کرنا ہوگا۔ حکمہ اور سیکٹرسٹ یہ لکھے ہیں کہ اولاد کی تربیت ماں بننے سے پہلے ہی شروع کر دی جائے۔ بیوی کو ایام حمل میں گندی ناولیں، ننگی اریاں، برہنہ تصاویر، فلمیں، ناچ گانے دیکھنے سننے اور حرام غذائیں کھانے، غیبت کرنے سے دور رکھا جائے۔ ان ایام میں بیوی کو مار پیٹ، گالی گلوچ، بے عزتی، ذلت والے الفاظ سے ذلیل نہ کریں۔ غصہ اور بی پی، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہ کریں۔ اس کے ماں باپ، بھائی بہنوں سے محبت کا برتاؤ کریں۔ ان ایام میں عورت کو پھل پھلاری اور طاقتور غذائیں دیں، اس سے پیدا ہونے والے بچے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان ایام میں بیوی پر سکون، خوشی، محبت، توحید کا غلبہ اس کے دماغ پر پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، واعظ و نصیحت، دروس قرآن کا اثر دماغ پر پیدا کرنے کی محنت کریں۔ ان ایام میں بیوی کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کے تذکرے اس کے سامنے کرتے رہیں یا اس انداز کی تقاریر سناتے رہیں، اور اس کے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ نمازوں کی سختی سے پابندی کی تاکید کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلام کی پابندی اور شرم اور حیا اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تاکید کرتے رہیں۔ اس کی وجہ سے ماں کی قلبی روحانی کیفیت اور دینی مزاج، طبیعت اور خیالات و اعمال کے غلبے کا پیٹ کے بچے پر بھی خاص اثر پڑتا ہے۔ انگریز عام طور پر حاملہ عورت کے سامنے خوبصورت بچے اور حسین مناظر لگا کر رکھتے ہیں تاکہ مسلسل اس کے ذہن پر خاص اثر پڑتا رہے۔ موجودہ زمانے میں عورتوں میں کثرت سے جہالت، بے دینی اور شرکیہ عقائد و اعمال اور مغربی تہذیب کا بہت زیادہ جنون سوار ہونے کی وجہ سے وہ بے نمازی بھی رہتی ہیں اور ان ایام میں اپنا سارا وقت جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ناچ گانے دیکھتے ہوئے جو ہے اپنا وقت گزارتی ہیں۔ اسی وجہ سے بچوں کی دینی تربیت اور ان کی بربادی پیدا ہونے کا یہ بھی سب سے بڑا جو ہے یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میاں بیوی نفسانی خواہش کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر مختصر مسنون دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ اس سے انسان کا بیج بوتے وقت ہی بچہ اور نطفہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، ورنہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے اس عمل میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور پھر بچے کی تربیت میں دینی مزاج پیدا کرنے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی غفلت کی وجہ سے بچوں میں بے دینی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نفسانی خواہش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مکمل برہنہ ہونے سے منع فرمایا۔ قبلہ رخ بھی نہ رہیں، جنسی ملاپ میں بے حیائی و بے شرمی کی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بیوی کے حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اس سے بچے میں تخلیقی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے خاص مقام سے صحبت کرنا حرام رکھا، اس سے ایڈز کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی اور دوسرے بڑے بڑے حکمائے دین فرماتے ہیں کہ بچے کو نادان اور معصوم سمجھ کر ان کے سامنے خصوصی ازواجی تعلقات کا مظاہرہ ہرگز نہ کرو۔ کوئی بری ننگی حیت اختیار نہ کرو، نہ اس کے سامنے اور قریب بے شرمی اور بے حیائی کی حرکت و گفتگو کرو، اس لیے کہ اسے بظاہر عقل و شعور کا ہوش تو نہیں ہوتا، مگر بچے کا دماغ کیمرے کے مانند ہوتا ہے، عکس کے مشین کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کیمرہ سب کچھ عکس کرتا ہے، اسی طرح بچے کی آنکھوں اور کانوں کے راستے سے جو حرکتیں اور آوازیں جائے گی، فوٹو اور ٹیپ ریکارڈر کی طرح اس کے قلب پر چھپتی چلے جائے گی۔ سب کچھ اس کے دل و دماغ پر نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ ہوش سنبھالے گا تو انہی باتوں کی اچھائی یا برائی کی طرف رغبت اختیار کرے گا اور دلچسپی ظاہر کرے گا اور انہی باتوں کو پسند کرے گا۔ اس لیے ماں باپ اپنی بری حرکتوں سے اس کی فطرت کو مسخ اور خراب نہ کریں۔ بچہ زیادہ تر ہوش میں آنے تک اپنے حواس سے کام لیتا ہے۔ بچہ زیادہ تر ہوش میں آنے تک
اپنے حواس سے کام لیتا ہے، ماں کو آتے دیکھ کر یا ماں کی آواز سن کر پہچان کر خاموش بھی ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پر کان کھڑے کر کے ہنستا یا روتا، اور بھوک پیاس لگے تو چلاتا ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے ان ایام میں کوئی نادبہ ناشائستہ حرکت اور گفتگو نہ کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہونے کے ناطے اپنی حکمت سے بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کے ذہن پر ایمان کا نقش بٹھانے، ازاں اور اقامت نہ صرف اس کے سامنے بلکہ دونوں کانوں میں دے کر قلب تک پہنچانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے۔ دنیا کے دوسرے انسانوں کو مسلمانوں کا یہ عمل دیوار کے سامنے بیان کرنا نظر آتا ہے، مگر یہ کوئی بیکار کا عمل نہیں، بلکہ بچہ پیدا ہوتے ہی ایمان کا نور اس کے قلب میں اتارا جاتا ہے، دل و دماغ پر ایمان کے نور کی چھاپ چڑھائی جاتی ہے اور دل و دماغ میں ایمان اور اسلام کا بیج بویا جاتا ہے۔ شعور میں آنے تک اس بیج کی پرورش کر کے پروان چڑھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ دینی پرورش نہ کریں اور غفلت برتے تو جس طرح بیج صحیح پانی اور کھاد نہ ملنے سے زمین میں جل جاتا ہے یا مرجھا جاتا ہے یا ٹھٹر جاتا ہے، اسی طرح یہ ایمان کا نور بھی بجھ جاتا ہے، پرورش نہیں پا سکتا۔ ماں بچے کو اپنی گود یا جھولے میں ہمیشہ تلاوت قرآن بآواز بلند کسی نہ کسی طرح سنانے کی کوشش کرے اور بچے کو حمد یا نعت یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ورد بلند آواز سے اس کے کانوں میں تک پہنچاتی رہے۔ سلاتے وقت بھی بچے کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کے نام اور حمد کی بڑائی و عظمت کے گیت سناتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ بچہ جب بات کرنے لگے تو اسے اللہ اللہ کہنے یا کلمہ طیبہ کہنے یا سورہ اخلاص زبان سے ادا کرنے کے قابل بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ زبردست مواحد تھی۔ انہی کی بچپن کی تربیت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام والد کے ساتھ خوشی خوشی اپنی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ ہر روز سونے سے پہلے دین کی باتوں کا مذاکرہ کریں اور ان کو ان کی عقل کے مطابق دین کے بارے میں سوالات پوچھنے سے منع نہ کریں، ڈانٹ کر خاموش نہ بٹھائیں۔ اس سے بچے کا ذہن دین کا شعور حاصل کرنے سوچنے سے محروم ہو جائے گا، وہ دین کو اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکے گا اور پھر زبردستی ماں باپ کی اندھی تقلید میں دین کا پابند بنا رہے گا۔ عام طور پر بچے کو دینی تعلیم کے عنوان سے روایتی انداز میں ارکان اسلام یاد دلائے جاتے ہیں، حالانکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کھانا کون دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں امی، دودھ کون دیتا ہے تو کہتے ہیں بھینس اور بکری، پھل فروٹ کون دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ درخت، اسی طرح انڈے اور گوشت کون دیتا ہے تو کہتے ہیں مرغی اور بکری، سب سے بڑے کون ہیں تو کہتے ہیں امی اور ابا۔ وہ قطعی اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لے جا سکتے، حالانکہ مسلمانوں کی اولاد ہونے کے ناطے ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ امی کے ذریعے کھانا دیتا ہے، بھینس اور بکری کے ذریعے دودھ دیتا ہے، درختوں کے ذریعے فروٹ دیتا ہے، جانوروں کے ذریعے انڈے اور گوشت دیتا ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی بڑے اللہ ہیں۔ اس لیے ماں باپ سب سے پہلے ان کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ ہی کا خیال اور غلبہ پیدا کرے۔ اس کے لیے عبداللہ صدیقی کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیے۔ بچے کو اعمال اور مسائل کی تعلیم سے پہلے ایمان مفصل کے 6 حصوں کی سچائی دل و دماغ میں بٹھائیے۔ ایمان مفصل ہی دین کی بنیاد اور جڑ ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ اسلام پر ٹھہر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ بچہ ایمان مفصل کو سمجھے گا اتنا ہی وہ اسلام پر چل سکے گا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایمان مفصل کو پوری دنیا میں بغیر سمجھائے رٹا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں دی جاتی۔ اسی طرح مسلمانوں کے بچوں کو کلمہ طیبہ تو یاد ہوتا ہے مگر اس کے معنی ہی نہیں جانتے۔ انہیں کلمہ طیبہ کے معنی جو ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی یاد دلائیے اور سمجھائیے کہ ان کے پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ایمان کے الفاظ رٹانے سے ایمان میں شعور پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں ہی سے واقف نہیں ہے اور نہ ان کا معنی جانتے ہیں۔ بعض تو صرف برکت اور بلاؤں کی خاطر بغیر سمجھے ان ناموں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اگر ناموں کی حقیقت نہ جان کر ان کا زبان سے ورد کرتے رہیں تو یہ صرف زبان کی ورزش بن جائے گی، ثواب اتنا ہی ملے گا، اس سے انسان کی زندگی پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے صفاتی ناموں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے کلمہ طیبہ پڑھنے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ کثرت سے شرک میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں ہی سے واقف نہیں۔ بچے کو بچپن ہی میں کائنات کی مخلوقات میں غور و فکر کروا کر اللہ تعالیٰ کے صفات معنوں کے ساتھ سمجھائیے۔ ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے اور پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہ الخالق یعنی خالق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی ہر عمر میں پرورش اور ضرورت پوری کرتا ہے، اس لیے وہ رب ہے۔ وہ ہر ذرے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ قادر ہے۔ وہی اکیلا کائنات کا شہنشاہ ہے، اس لیے وہی حاکم اور مالک ہے۔ سب چیزیں اسی کی ملکیت ہیں۔ وہ ہر چیز کی صورت و شکل و تصویر بناتا ہے، اس لیے وہ مصور ہے۔ وہ ہر چیز کی مدد کرتا ہے، اس لیے نصیر ہے۔ وہ ہر چیز کو ہدایت دینے والا ہے، اس لیے وہ باری ہے۔ وہ شروع سے آخر تک ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے وہ علیم ہے۔ بچوں کو سمجھائیے کہ وہی ساری کائنات کا معبود ہے۔ معبود، اکثر لوگ کلمہ طیبہ کا معنی تو بیان کر دیتے ہیں مگر معبود کے معنی نہیں جانتے۔ معبود اس ذات کو کہتے ہیں جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو۔ پھر بچوں کو سمجھائیے کہ اللہ معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی اکیلا پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو مالک ہوگا وہی عبادت و اطاعت کے لائق یعنی معبود ہوگا۔ مالک بننے کے لیے 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ وہی خالق ہو، وہی رب بھی ہو، وہی قادر بھی ہو، وہی حاکم بھی ہو۔ اگر ایک چیز بھی کم ہو جائے تو مالک نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ چاروں صفات سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں، اس لیے وہ اس زمینوں آسمانوں اور ان کی درمیان کی تمام چیزوں کا اکیلا معبود ہے۔ اس کے علاوہ شعوری اور حقیقی ایمان پیدا کرنے کے لیے بچوں کو سمجھائیے کہ انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے، وہ انسان دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، دنیا ہی میں ایمان کا مطالبہ کیوں ہے، اور دنیا ان کے لیے کیا چیز ہے۔ وہ جب نظر نہیں آتا تو اس کو بغیر دیکھے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس نے اپنی پہچان کا طریقہ کیا رکھا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ وہ ہے اور ایک اور اکیلا ہے؟ ایمان لانے کے لیے ایمان کے کلمات میں فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس نے جاندار اور بے جان مخلوقات کی ہدایت کے طریقے کیا رکھے ہیں؟ انسان ہدایت کا کیوں محتاج ہے؟ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے تو سچی آسمانی کتاب ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں اب فرق کیا ہے؟ ہم دوسری آسمانی کتابوں کو اب کیوں فالو نہیں کر سکتے؟ پیغمبر کی انسان کو ضرورت کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی سچائی کو ہم کیسے سمجھ سکتے اور سمجھا سکتے ہیں؟ اکثر پیغمبروں کو عام طور پر ہمیشہ غریب، کمزور اور بے سہارا کیوں رکھا گیا؟ نئے پیغمبر اور نئے کتاب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب پیغمبر کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا، دنیا کی سائنس نے ترقی کی ہے، قرآن کی جگہ اب نئے احکام کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ کس طرح جھوٹ کہتے ہیں؟ ہم کو دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کے کلمات ہمارے کانوں میں اور نماز کی ہر رکعت میں بار بار کیوں اقرار کرایا جا رہا، کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا بار بار اقرار کرا کر کیا شعور دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کی عبادت اور انسانوں کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں کو ان کی عبادت پر انعام کیوں نہیں ملتا؟ آخرت انسانوں اور جنوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ آخرت کا یقین کیسے پیدا کیا جائے؟
یہ تمام سوالات کے جوابات عبداللہ صدیقی کی کتابوں سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام و غیر اسلام کا فرق بتلائے بغیر ایمان میں شعور نہیں دیا جا سکتا۔ صفات الہی کو سمجھنے کے لیے صفات الہی پر ایک شاندار کتاب ایمان میں یقین کیسے پیدا کریں اور اسماء الہی میں غور و فکر کا نایاب طریقہ، اسے بھی ضرور دیکھیے۔ صرف ایمانیات کے الفاظ کو یک طرفہ انداز میں رٹا دینے سے شعوری ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ دن رات کی مسنون دعاؤں کو معنوں کے ساتھ یاد دلائیں۔ صرف رٹا دینے سے بچے میں کچھ بھی شعور پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مختلف مسنون دعائیں پڑھتی ہیں، مگر وہ قطعی ان کا معنی اور مطلب نہیں جانتی، جس کی وجہ سے ان کو خالص توحید نہیں مل رہی ہے۔ قرآن مجید کی جو بھی صورتیں یاد دلائیں ان کو کم سے کم سمجھا کر یاد دلائیں۔ آدمی مرنے تک یاد کی ہوئی صورتوں کو بغیر سمجھے پڑھتا ہی رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو اکثر مسلمانوں کو تقریباً 99% مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور وہ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سورہ فاتحہ کے معنی اور مطلب ہی نہیں جانتے، حالانکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ صورتوں کا کم سے کم شان نزول سمجھا کر صورتیں یاد دلائیں۔ حفاظ کی کثیر تعداد جو صورتیں ہر روز نماز میں پڑھتی ہیں ان کا بھی معنی اور مطلب نہیں جانتی۔ ذرا سوچئے کہ جب قرآن کی دعائیں اور حدیث کی دعائیں اور صورتیں جو یاد ہوں اگر ان کا معنی اور مطلب ہی نہ جانتے ہوں تو ہم میں کیسے توحید پیدا ہوگی؟ بچوں کو بچپن میں خاص طور پر خالص توحید سمجھانے، شرک کی تفصیل بتائیے، شرک سمجھائیے۔ شرک کی نفی کیے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد شرک کی تفصیل ہی نہیں جانتی، اس لیے وہ شرک میں بھی گرفتار ہے، شرکیہ عقائد اور بدعات کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ بچوں کو بچپن ہی سے سختی کے ساتھ شرک اور بدعات کی نفی کرنے کی تعلیم دیجیے۔ جو بچے بچپن سے نماز کے عادی بن جاتے ہیں وہ زندگی بھر نمازی بنے رہتے ہیں۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں۔ اس لیے ماں باپ دونوں خاص طور پر نماز کا وقت ہوتے ہی بچوں کو نماز کی سختی کے ساتھ تاکید کریں۔ دیر سے اٹھنے پر نماز قضا ادا کرے بغیر کھانا نہ دیں۔ باپ اولاد کو کھیل کود سے چھڑا کر مرغیوں کی طرح ہکالتا ہوا نماز کو لے جائے اور نماز کے بعد سب کام کرنے کی تاکید کریں، ورنہ جیب خرچ نہ دیں۔ گھر میں آتے ہی بیوی سے بچوں کے نماز کا حساب لیں اور نہ پڑھنے والوں کو فوراً قضا نماز اسی وقت ادا کرنے کا پابند بنائیں، تبھی ان کو کھانا کھانے دیں یا پھل پھلاری اور مٹھائی دیں۔ اس طرح سے ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے بچے بچپن ہی سے نماز کے پابند ہو جائیں گے، مگر اکثر ماں باپ اپنی بے شعوری اور غفلت کی وجہ سے خود تو نماز ادا کر لیتے مگر بچوں کو کھیل کود پڑھنے لکھنے پر نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بچوں کو عام طور پر مسنون دعائیں جو یاد ہوتی ہیں ان کے معنی اور مطلب یاد دلانے کے لیے ان کو کچھ انعام کے طور پر دیجئے، یا ہر دعا معنوں کے ساتھ یاد کرنے پر 10 روپے انعام دیجئے۔ وہ اسی شوق میں معنوں کے ساتھ دعا یاد کرنے والے بنیں گے۔ ماں باپ بچوں کو ادب والی زبان میں پکاریں۔ بازاری یا دیہاتی جنگلی الفاظ، بے عزتی اور گالی والے الفاظ یا نوکروں کی طرح گدھے، پاگل، دیوانے اور بیوقوف جیسے گرے ہوئے انداز سے نہ پکاریں۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی مثال دے کر بیان کیا گیا کہ وہ بیٹے کو یا بنیا کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد کو پکارنے کا گویا ادب سکھایا ہے۔ ہمیشہ چھوٹے بچوں سے میٹھی اور محبت بھری گفتگو کریں۔ وہ بڑوں سے محبت اور پیار چاہتے ہیں اور پیار کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان پر ایسا ڈر اور خوف نہ بٹھائیے کہ باپ آتے ہی خوف سے کمروں میں چھپ جائے۔ جو لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں بچے انہی سے زیادہ چمٹے رہتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے، حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھوڑا بنتے اور کندھے پر بٹھا کر سواری بھی کرتے تھے۔ خطبہ دیتے وقت اگر وہ آ جائیں
تو منبر سے اتر کر ان کو اپنے ساتھ لے جا کر منبر پر بٹھا لیتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید، جو حالانکہ زید غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کے بچے کو اپنے مانڈی پر بٹھا کر منہ ہاتھ دھلاتے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ سختی اور بے رحمی کرنے کو پسند نہیں کیا، ہمیشہ بچوں کے ساتھ محبت اور رحم کرنے کی تعلیم دی۔ بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بنائیے۔ ماں باپ کی سخت سزاؤں کے ڈر سے بچے بچپن ہی سے جھوٹ بولنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو محبت سے قبول کروائیے، یا ان کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بات نہ کیجیے، یا ان کے کھلونے اور کھیلنے کی چیزیں روک دیں یا ان کو پیسے نہ دیں۔ جب وہ کوئی چیز مانگے تو ٹالنے کے لیے شام کو لا دوں گا مت کہیے، اس سے بچہ دن بھر آپ کے انتظار میں رہتا ہے اور آپ نہ لائیں تو اس کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ آپ کا شمار جھوٹ کے گناہ میں لکھا جائے گا۔ حضور بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے سختی سے منع کیے ہیں۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ جب بھی بات کریں تو ان سے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات ادا کرتے ہوئے بات کریں۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد اپنی گفتگو میں ان کلمات کو ادا نہیں کرتی اور بالکل بے شعوری کے ساتھ اللہ کی تعریف اور بڑائی اور شکر ادا کیے بغیر بات کرتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کلمات کا عادی بنانا ہے تو ان سے ہمیشہ ان کلمات کے ادا کرتے ہوئے بات کریں، اور ان کو بھی جو ہے ان کلمات کے ادا کرنے کی تلقین کر دیں۔ ان کلمات کے معنی اور مطلب بھی بتائیں، اور بتلائیے کہ جو ہے ماشاءاللہ آپ کب کہیں گے؟ جب آپ خوبصورت پھول، جب آپ کوئی اچھا پیغام، جب کوئی بچہ کامیاب ہو جائے، جب کوئی نماز کا پابند ہو کر نماز پڑھ لے یا قرآن پڑھ لے یا اسکول جا کر آئے، تو ماں کا کام یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ آپ نے فلاں اچھا کام کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک عمل میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بچے کے ہر اچھے عمل پر الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے پر بچے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت پر شکر ادا کرنے پر اس کے لیے اور 10 گنا اطاعت اور فرمانبرداری کے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کے الفاظ سے بات کر کے اپنے گھروں کو ان کلمات سے، ان روحانی کلمات سے آباد کرنے کی فکر کریں۔ اگر بچہ کوئی چیز مانگے تو اس سے کہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ میرے دل میں بات ڈالے تو میں انشاءاللہ ضرور لاؤں گا۔ اس کو ایک مثال جو حقیقی مثال ہے یاد رکھیے کہ ایک بچہ روتے ہوئے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ امی کھانا نہیں دے رہی ہے، حالانکہ اس وقت ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا۔ باپ نے اپنی حکمت سے اس سے کہا کہ بیٹا تم مسلمان ہو، کھانے کے لیے روتے ہو، افسوس، صبر کرو اور جاؤ وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے امی کے دل میں بات ڈال کر امی کو کھانا دینے لگا دے گا۔ دوسرے دن بچہ ماں باپ کے ساتھ موٹر میں جا رہا تھا۔ بچے نے کہا کہ ابا ہمیں آئس کریم کھلائیے۔ ابا نے کہا کہ آج تم شرارت کر کے فلاں چیز توڑ دیے ہیں، میں نہیں کھلاؤں گا۔ بچے نے یہ سن کر کہا کہ آپ نہیں کھلائیں گے تو میں اللہ سے کہوں گا، وہ آپ کے دل میں بات ڈالے گا۔ اس طرح بچوں کا ذہن بنائیے، وہ ہر چیز اللہ سے مانگنے والے بنیں گے۔ ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو معنی اور مطلب کے ساتھ اچھی طرح سمجھا کر ان کے ذہن نشین کرائیے، تاکہ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر دعا کرنے والے بنیں۔ بچے عام طور پر پوچھتے ہیں کہ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ انہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق کی طرح پیدا نہیں ہوا، وہ پیدائش اور موت سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے خود ہی ہے اور ہمیشہ خود ہی رہے گا۔ اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے۔ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس پر ماں شرما جاتے ہیں، ان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ماں شرمانے کے بجائے ان کے ذہن کو خاص طور پر انڈے یا جانوروں یا درختوں کی طرف منتقل کر کے کہے کہ اللہ تعالیٰ بچہ یا تو
बकरी, गाय और भैंस के पेट से या मुर्गी और चिड़िया वगैरह के अंडों में पैदा फरमाता है, बीज से दरख्त और पौधों को पैदा करता है। माँ बाप बच्चों को इस्लामी आदाब सिखाने, उनके नींद से बेदार होते ही सबसे पहले उनको सलाम करें। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों और औरतों को सलाम किया करते थे। बच्चे होश संभालने तक सलाम के आदी बन जाते हैं। घर के तमाम अफराद की तरबियत के लिए भी मर्द हजरात आते जाते वक्त सलाम करते रहें। ये रिवाज मुसलमानों में बिल्कुल नहीं है, इसलिए घरों में सलामती और रहमत का नुज़ूल नहीं है, इसलिए घरों में दीनदारी भी नहीं, और इसी रहमत के ना होने की वजह से माँ बाप अपने बच्चों पर दीन की मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। बच्चों पर अल्लाह की सलामती और रहमत भी नाजिल नहीं हो रही है। मुसलमानों के घर सलाम की बरकत से खाली नजर आते हैं। बच्चों को सलाम के माने भी बतलाएं, मुसलमान सलाम के माने तक नहीं जानते। यहाँ हम सारी तफसील बयान नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गर्ज कहने का मतलब यह है कि ईमानियात के कलमात सिर्फ रटा देने से ईमान हलक से नीचे नहीं उतरता। पत्ते डालियों पर मेहनत से पहले जड़ों पर मेहनत कीजिए। बुनियाद मजबूत किए बगैर ढांचा स्ट्रक्चर नहीं ठहर सकता। वजू, गुस्ल, ताहरत ईमान सिखाने के बाद लाजमी और ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ईमान हिस्से अव्वल है, मसाइल और आमाल इस्लाम यानी हिस्से दुवम है। हिस्से अव्वल को अच्छी तरह समझाकर हिस्से दुवम की तालीम पर जोर दीजिए। मगर हमारे माशरे में ईमान की तालीम सरसरी देकर ज़्यादा मेहनत मसाइल और आमाल की जाती है। इसके लिए ख़ास तौर पर अब्दुल्ला सिद्दीकी की किताबों से रहबरी हासिल कीजिए। इसके अलावा हमारी दूसरी तमाम तकारीर जो ईमानियात पर हैं उसे भी ज़रूर सुनिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।